السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری پچھلی ویڈیوز کو بھی واچ کیا ہوگا۔ جس بھائی نے میری پچھلی ویڈیو کو واچ نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری پچھلی ویڈیو کو بھی واچ کریں اور ساتھ ساتھ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اس ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور و معروف علماء و اولیاء سے اکتساب علم دو روحانیت کے بعد آقائے دو جہاں سر انس و دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پاک پر حاضری کا ارادہ فرمایا۔ چونکہ حج کے ایام قریب تھے لہٰذا احرام باندھا اور چل پڑے۔ حضرت سید لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ عز و جل کا خوف غالب تھا، یہاں تک کہ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ سفر حج پر روانہ ہو رہے تھے تو اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کا خیال آ گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یوں فکر مدینہ فرمانے لگے: اے عثمان، تم سواری پر سوار حج بیت اللہ کے لیے جا رہے ہو اور ان قریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا۔ تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا ہے؟ اسی خوف خدا کے ساتھ بیت اللہ شریف پہنچے، حج کی سعادت پائی اور انور الہی کی بارت سے خوب مستفید ہوئے۔ حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے بعد مدینہ منورہ میں نبی المحترم شفیع و معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عشق و محبت میں ڈوب کر اپنے پیارے آقا و مولا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام کے قول ہے کہ روضہ رسول پر حاضری کیے ہوئے جدا ہونے کے جی ہی نہ چاہتا تھا، لہٰذا 11 ماہ تک در رسول پر حاضر رہے۔ اگلے سال پھر حج کی سعادت پائی اور ہندوستان کا سفر اختیار فرمایا۔ بر صغیر پاک و ہند میں آپ کی منزل سیون شریف ضلع داؤد باب الاسلام سندھ کی تھی، چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پہلے مرکز الاولیاء لاہور تشریف فرما ہوئے۔ مرکز اولیاء لاہور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پر حاضری دی۔ مرکز اولیاء لاہور میں قیام میں ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید یعقوب حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر بھی حاضری دی۔ حج کے بعد سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر حاضر ہوئے اور وہیں سے ہندوستان کے لیے رخصت سفر باندھا۔ چنانچہ وہاں سے عراق پہنچے اور کچھ عرصہ عراق میں ہی قیام فرمایا اور پھر تبلیغ قرآن اور سنت کا عظیم فریضہ سر انجام دیتے ہوئے بلخ، بخارا اور مختلف علاقوں میں سے ہوتے ہوئے باب الاسلام سندھ میں جلوہ فرما ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ آپ ایک جگہ پر قیام نہیں فرماتے تھے بلکہ مختلف دینی قافلوں کے ساتھ سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 40 دن تک اجمیر شریف کے سلطان الحضا حضرت سیدنا محی الدین سید حسن چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے سائے تلے قیام فرمایا۔ آپ یہاں پر عبادت الہی میں مصروف رہتے اور باطنی فیاض و برکات سے مالا مال ہوتے۔ ان دنوں بر صغیر ہندوستان کے مختلف اطراف میں اولیاء صوفیاء کرام شمع اسلام روشن کیے ہوئے تھے۔ وسطی ہند اور جنوبی پنجاب میں چشتی سلسلے کے بزرگ توحید و رسالت کا درس دے رہے تھے اور خاندان سہروردیہ کا فیضان دہلی تا ملتان پھیلا ہوا تھا، مگر ابھی تک باب الاسلام سندھ فیض و برکات سے خاص حصہ نہ رکھا تھا۔ جب حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ پانی پت میں حضرت سیدنا ابو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے باب الاسلام سندھ کے نوازنے کی استدعا کی اور فرمایا: ہند میں 300 قلندر ہیں، بہتر ہوگا کہ آپ باب الاسلام سندھ تشریف لے جائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مشورے پر حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ باب الاسلام سندھ تشریف لے آئے۔
حضرت سیدنا لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ نے جب باب الاسلام سندھ کی طرف رختے سفر باندھا تو رستے میں مکر ان میں وادی پنج گور کے قریب قیام فرمایا۔ یہاں ہزاروں مکرانی بلوچوں نے آپ کے دست حق پرست پر توبہ کی اور شمع اسلام کے پروانے بن گئے۔ یہ میدان آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لقب کی نسبت سے دشت شہباز کہلاتا ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ آج بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت اور محبت کا دم بھرتے نظر آتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ضعیف المری کے باوجود صحت مند اور چاق و چوبند تھے۔ منقول ہے کہ آپ جب 7 تشریف لائے تو اس وقت آپ کی عمر 100 سال سے کچھ زائد تھی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ آخری ایام میں بھی حسب عادت نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم دین تھے۔ لسانیت اور صرف و نجوم میں آپ قوی توالی حاصل تھا۔ فارسی اور عربی پر کامل دسترس رکھتے تھے۔ نیز آپ رحمۃ اللہ علیہ زبردست شاعر بھی تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مضامین پر کتابیں بھی لکھی ہیں، جن میں صرف صغیر قسم، دوئم اجناس اور میزان الصرف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس دور کے مدارس کے نصائب میں بھی شامل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ بہاؤالدین میں فارسی اور عربی میں تدرس کے فرائض بھی انجام دیتے رہے۔ 7 شریف میں مدرسہ فقط الاسلام تھا، جس کے بارے میں منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ یہ مدرسہ پہلے سے قائم تھا۔ البتہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کیا، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس جیسا عالی شان مدرسہ پورے باب الاسلام میں نہیں تھا۔ شنگانے علم، دور دراز علم کی پیاس بجانے 7 آتے، یہاں تک کہ اسکندریہ، مصر جیسے دور دراز علاقے سے طلباء اس مدرسے میں تحصیل علم کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ 7 باب الاسلام سندھ علم و علماء کا مرکز تھا، اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ علماء کی اس کہکشاں میں مشعل آفتاب تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین، آپ کے محبوب خلیفہ حضرت سیدنا علی سرمست رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف سے باب الاسلام سندھ تشریف لائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تشریف لائے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے وزیر کے طور پر مشہور تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار 7 اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں بہت خطرناک قحط پڑا، یہاں تک کہ کھانے کی کوئی بھی چیز دور دور تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نہریں خشک ہو چکی تھی، کنویں سوکھ گئے اور پانی کا بھی بالکل کوئی ذخائر نہیں تھا۔ قحط کی وجہ سے اس قدر خوفناک صورتحال ہو گئی کہ بچنے کی کوئی بھی وجہ نظر نہیں آتی تھی۔ آخر کار اہل علاقہ کے تمام لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں جمع ہو گئے اور فریاد کرنے لگے۔ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے امر بالمعروف اور عین المنکر، مطلب نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا کا فریضہ سر انجام دیتے ہوئے فرمایا، تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے سچی توبہ کرو اور میرے ساتھ دعا مانگو۔ لوگ فوراً سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع ہو گئے اور توبہ طائب ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ دراز کر دیے اور اللہ سے بارش اور خوشحالی کی دعا مانگنا شروع کر دی۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ دعا مانگ کر ابھی تک اپنے حجرے میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے رحمت کی بوندیں برسانا شروع کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی قبولیت کے مد نظر لوگوں نے
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور حضرت لال شہباز قلندر کی دعا کی قبولیت کی خوشی میں لوگوں نے بہت اچھے سے کھانے پکائے اور غریب و مسکین میں تقسیم بھی کرنا شروع کر دیے۔ حضرت لال شہباز قلندر نماز عشاء کے بعد اجتماع نعت و سنت کا اہتمام فرمایا اور سب لوگوں نے مل کر اللہ عز و جل کا ذکر بلند کیا۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی پر خوب درود و سلام پیش کیے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔